السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور ہم سب کوئی نہ کوئی نیکیاں کرتے ہیں، اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اہم نیکی بلکہ زکوٰۃ۔ اور جو بھی مالک نصاب ہے، جن کے اوپر حکم ہے زکوٰۃ کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کرتے ہوں گے۔ مگر زکوٰۃ کس پہ سب سے پہلے کس کا حق ہوتا ہے؟ ہمیں زکوٰۃ کسے سب سے پہلے دینا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتے ہیں رشتہ دار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک مسکینوں کو آپ اگر مدد کر رہے ہو تو اس کا ثواب ضرور ہے، مگر آپ اگر رشتہ داروں کو سب سے پہلے مدد کر رہے ہو تو اس کے دو ثواب ہیں۔ ایک تو صدقے کا بھی ثواب ہوگا، اور دوسرا آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ، مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مدد کرنے کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، جو حقیقی طور پہ مستحق حقدار ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں مدد کرنی ہوتی ہے، مگر ان سے ہمارا آپسی اختلافات ہوا ہوتا ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ہوتے جو جس کا کوئی جڑ کچھ وجود ہی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اس کا ملٹیپلائی ہوتے رہتا ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ آپسی اختلافات ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو۔ مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم سے کم اس رمضان تو جو پچھلا گزرا، پچھلا کس نے کیا کیا، ہم نے دینے گئے انہوں نے نہیں لیا، وہ سب پچھلا تھا، وہ سب ہو چکا۔ مگر اب جو پریزنٹ میں ہے، آپ اپنے رشتہ دار کے پاس جا کے ان سے بات کریے کہ جو بھی اختلافات ہے، جو بھی ہمارے بیچ ہے، وہ کس وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو معافی مانگ لیجیے، کیونکہ اگر آپ کے معافی مانگنے سے آپ کی عزت اگر گھٹ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محشر میں مجھ سے لے لو۔ تو اس سے بڑا کیا ہے ہمارے لیے؟ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے جو بھی اختلافات ہے وہ دور کرے۔ مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ دار آپ کی بار بار بے عزتی کر رہا ہے، بار بار آپ کی عزت تار تار کر رہا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس جگہ مت جائیے جہاں پر آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے اور آپ کی عزت تار تار ہو رہے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا چار لوگوں میں ہو۔ اور اگر آپ وہاں پر جا رہے ہو تو آپ ہم میں سے ہو ہی نہیں، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بزدلی اور حسن سلوک میں فرق ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ خود ہی بڑھ چڑھ کے سامنے آ کر لوگوں کا ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، مگر پچھلے گزشتہ وقت میں انہوں نے بار بار بے عزتی کی ہے آپ کی، تو وہ نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں دو چہرے کا کہتا ہے، نفاق کہتا ہے، جس کی بہت بڑی سزا ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر آپ کی کچھ اختلافات ہے جس کا کچھ جڑ نہ کچھ انی ہے، نہ کچھ وجود ہی نہیں ہے، جو بیٹھنے سے صلح ہو سکتی ہے، تو خدارا اس سب کو آپ سالو کر کے جو مستحق حقدار ہے ان کی پہلے مدد کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سوسائٹی میں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کوئی حقدار ہے کیا، کوئی حقدار ہے کیا جسے ہم دے دیں۔ تو یہ مدد کے علاوہ ہم اپنے پیسوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ ارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ ہمارے رشتہ دار میں کون مستعد ہے، کون حقدار ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا
کہ ہم جو ہے ان رنج و غم کو دور کر کے ہمارے رشتہ داروں کو مدد کریں. اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو مدد کرتے ہیں وہ دال دانے گیہوں کی شکل میں مدد کرتے ہیں. ہاں اس وقت پہلے زمانے میں کرنسی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، تو جو ہمارے دال دانے گیہوں ہوتے تھے وہی ایک کرنسی کے حساب کے ہوتے تھے. مگر آج اگر ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے، فیس دینی ہے بچوں کی، کوئی بھی اخراجات ہے تو بغیر پیسے کے نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو مستحق حقدار ہے انہیں ہم پیسوں کی شکل میں ہی مدد کریں. ہاں اگر ایسا ہے کہ ہم پیسہ دینے سے وہ جو شخص ہے اس کو بے فضول خرچ کر دے گا، تب بہتر یہ ہوگا کہ دال دانی یا کوئی بھی الگ شکل میں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے. مگر اس کے علاوہ آپ جو ہے پیسوں سے ہی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کیونکہ رشتہ داروں کو توڑنا کاٹنا اس کا بہت بڑا دردناک عذاب ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپسی اختلافات دور کریں اور اتحاد اور امن و سکون رکھے. یار کیا پتا اس رمضان ہم ہیں کل ہم ہو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ آپ نے آپ کے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، یہ جواب دیں گے؟ ہم ان کو بے عزتی کرتے تھے، ہم ان کے پاس ہم صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، یہ جواب دیں گے ہم؟ اس لیے اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہم ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لسٹ ہوگی ہم اس میں کلیئر ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ایسے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نیکی کی، اللہ تعالیٰ ہم نے وہ نیکی کی، ایسا ہو. اس لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ایسا پریپیئر کریں آخرت کے لیے کہ جب اللہ کے حضور ہم پیش ہو تو ہم خوشی سے پیش ہو، نہ کہ ہمارا شرم سے منہ جھک جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سچ اور حق پر چلنے کی ہدایت عطا فرما اور تجھے راضی کرنے کی ہدایت عطا فرما دے. آمین ثم آمین.